السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز طلباء کرام، میں آپ سب کو دوبارہ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، بڑوں کی خدمت اور اسی طرح پاکی اور صفائی کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور اپنی دعاؤں میں یہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں ہماری قومی زبان کی محبت اور اہمیت میں یعنی اضافہ فرمائے، اور دوسروں کے دلوں میں بھی اس کی اہمیت کو بٹھانے اور اس کی محبت کو بڑھانے کا ہمیں بہترین ذریعہ بنائے۔ اور دیکھیں بیٹا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی قومی زبان کی حفاظت کرنا اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنا۔ اچھا پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ ہم سبق دیانتداری میں انشاءاللہ جو مشقی سوالات ہیں، ابتدائی 3 سوالات، اس کے سوالات جوابات کو آپس میں ڈسکس کر کے حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن مکمل توجہ سے آخر تک کلاس میں موجود رہیے۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں بیٹا، جس میں صفحہ نمبر 16 پہ موجود سبق دیانتداری سے متعلق جو مشقی سوالات ہیں، اس میں سے ابتدائی 3 سوالات یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ یہ صرف سوالات ہیں، کیونکہ ہم لوگ 1 بائی 1 ایک سوال کو جو ہے نا ڈسکس کرتے ہوئے، یعنی اس طرح کے چند طلباء کو موقع دیا جائے گا کہ وہ سوال نمبر 1 کا جواب دیں، اسی طرح 2 کا جواب دیں اور پھر 3 کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم سلائیڈ پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے حل کریں گے۔ اچھا پیارے بچوں، دیکھیے سوال نمبر 1 جو ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اوپر یہ لکھا ہوا دیکھیے، نظم سے متعلق مشقی سوالات، نظم سے متعلق مشقی سوالات، یہ صحیح ہے؟ سوال نمبر 1 یہ ہے بیٹا کہ نوشیروان عادل رات کو کیا کرتا تھا؟ سوال نمبر 1، نوشیروان عادل رات کو کیا کرتا تھا؟ اچھا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ زمیندار نے نوشیروان کی مہمان نوازی کیسے کی؟ زمیندار نے نوشیروان کی مہمان نوازی کیسے کی؟ سوال نمبر 3، بادشاہ نے زمیندار سے کس چیز کی خواہش کی؟ بادشاہ نے زمیندار سے کس چیز کی خواہش کی؟ بخوبی سنا کریں تاکہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھیں اور آپ کو اس کا لب و لہجہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے، لفظ کو صحیح ادا کرنے والے بن جائیں اور اس کو لکھنا بھی آ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں، جس میں مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 کا جواب موجود ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہی ہے، سبق میں ہم نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے کہ نوشیروان عادل اکثر راتوں کو بھیس بدل کر یعنی روپ بدل کر رعایا کا حال معلوم کرتا تھا۔ میں 2 مرتبہ اور پڑھ رہا ہوں، بخوبی سنیے۔ نوشیروان عادل اکثر راتوں کو بھیس بدل کر رعایا کا حال معلوم کرتا تھا۔ نوشیروان عادل اکثر راتوں کو بھیس بدل کر رعایا کا حال معلوم کرتا تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، سلائیڈ نمبر 4 کی طرف۔ محترم طلباء کرام، میرے پیارے بچوں، آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں، جس میں مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 2 پہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، زمیندار نے نوشیروان کی مہمان نوازی کیسے کی؟ تو اس کا مختصر اور درست جواب یہ ہے کہ کھانا اور ناشتہ کھلایا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ کھانا کھلایا، رات کے وقت کھانا کھلایا تھا، صبح ناشتہ کھلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بستر دے کر چارپائی پر سلایا۔ بستر دے کر چارپائی پر سلایا، ٹھیک ہے؟ کھانا اور ناشتہ کھلایا، بستر دے کر چارپائی پہ سلایا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، جس میں مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3 کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 3 میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بادشاہ نے زمیندار سے کس چیز کی خواہش کی؟
تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جانے سے پہلے جب اس نے ناشتے سے پہلے اس سے پوچھ لیا تھا کہ کسی اور چیز کی خواہش ہو تو بتائیے، تو بادشاہ نے زمیندار سے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی. بادشاہ نے زمیندار سے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی. بادشاہ نے زمیندار سے انگور کھانے کی خواہش ظاہر کی. جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جس میں تفویض کار موجود ہے. محترم طلباء کرام، میرے پیارے بچوں، دیکھیے اب آپ لوگ اب اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 6 دیکھ رہے ہیں بیٹا، جس میں آپ کا ہوم ورک تفویض کار موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ سبق کا بہترین ٹائٹل پیج سرورق بنا لیجئے. ٹھیک ہے، اگر بنا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اس ترتیب سے کرنا ہے کہ تمام سوالات کوشش کریں کہ بلو کلر پینسل جو کہ شارپ ہو اس سے لکھیں، فاصلہ دے دے کے نہایت عمدگی سے انشاءاللہ. اور پھر اس طرح ترتیب وار جواب جب لکھیں گے، سوال نمبر 1 کے بعد اس کا جواب، سوال نمبر 2 کے بعد اس کا جواب، تو وہ آپ لوگ شارپ پینسل سے نہایت عمدگی سے اطمینان سے کریں گے. تو یہ دیکھنے والا اگر آپ کا کام دیکھے تو اس کی زبان سے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہے وہ کمنٹس سنائی دیں. ٹھیک ہے بیٹا، اور فہرست مکمل کر لیجئے، یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو نہایت آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.